السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستو، آج کی گفتگو میں حسن معاشرت اور میاں بیوی کے حقوق پر بات کریں گے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت اور الفت پیدا فرمائی اور ان کے دلوں کو اطاعت اور محبت پر جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرے دوستو، نکاح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہ کو زیادہ جھکانے والا اور شرمگاہ کی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے شہوت کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔ نکاح عفت، پاک دامنی کا ذریعہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے، نفسیاتی اور خاندانی استحکام کی بنیاد اور مضبوط معاشرے کی تعمیر کا وسیلہ ہے۔ ازدواجی زندگی کی خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب دونوں میاں بیوی حسن معاشرت، نرمی، خوش اخلاقی اور بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ حسن معاشرت میں نرم گفتگو، خوش اخلاقی، مسکراہٹ، اچھا برتاؤ، خوبصورت انداز، معاف کرنا اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا شامل ہے۔ حسن معاشرت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ میاں بیوی دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، نیکی اور تقوی میں تعاون کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور یہی بہترین گھریلو زندگی کا نمونہ ہے۔ حسن معاشرت میں یہ بھی شامل ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی پریشانی دور کریں، غم ہلکا کریں اور خوشی کا سبب بنیں۔ اس کی بہترین مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے وحی کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کو دور کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا۔ اسی طرح حسن معاشرت میں یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق بیوی پر خرچ کرے، اس پر تنگی نہ کرے، اور بیوی بھی شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس پر ناجائز مطالبات کا بوجھ نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، انہیں اپنی استعداد کے مطابق وہی رہائش دو جو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے تنگ نہ کیا کرو۔ اور فرمایا، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کسی جائز کام کا حکم دو تو وہ اس کی اطاعت بجا لائے، اور وہ اپنی ذات یا تمہارے مال میں تمہاری ناپسندیدہ مخالفت نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی باہمی رضامندی، درگزر احسان اور رحم پر قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت اور خیر و برکت پیدا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، کیونکہ یہی دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ پس گھر کو محبت، رحمت، سکون اور اطمینان کا گہوارہ بنائیے، اور یہ نہ بھولیے کہ ازدواجی محبت
اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ زندگی ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں صبر، برداشت اور ایثار سکھایا جاتا ہے۔ میری محترم دوستو، دیکھا گیا ہے کہ آج بہت سارے گھر ایسے ہیں جس کے اندر لڑائی جھگڑے اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو آپسی لڑائی اور آپسی نفرت جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیے، لیکن دین کے معاملے میں ایک دوسرے کو نصیحت ضرور کیجئے۔ نماز کے بارے میں، قرآن کی تلاوت کے بارے میں، ذکر و اذکار کے بارے میں اور ہر خیر کے کام میں ایک دوسرے کو نصیحت کیجئے، تاکہ آپ کی یہ زندگی ایک بہترین نمونہ پیش کرے۔ اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کے اندر کوئی اخلاقی غلطیاں ہیں یا عبادات کے اندر کمزوری ہے تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں، تاکہ وہ نماز، قرآن، ذکر و اذکار اور تمام خیر کے کام کرنے والے بن جائیں، جس سے یہ زندگی سکون والی، اطمینان والی، محبت والی اور راحت والی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون، اطمینان اور راحت نصیب فرمائے، اور شوہر اور بیوی کے درمیان آپسی معاملات کو آپس کے اندر بیٹھ کر ڈسکس کرنے کی اور اس کے اندر ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کی اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔